میں نے حضرت آپ نے شروع میں کہا تھا کہ فقہی سوال کوئی نہ کرے، تو میں فقہی سوال نہیں کروں گا. بس میرے ذہن میں 3 4 سوال تھے، مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت. یہ جو آج کل فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے، جیسے مسلمان بہنیں جو ہیں دوسرے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کرتی ہیں، تو اس کے سدباب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہم نئے ہیں، ابھی فارغ ہیں، ہمیں جیسے فیلڈ میں اتریں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور کن مطلب اگر اس طرح کے اوپر کوئی کتابیں ہوں تو کون سی کتابوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اور کس کو سننا چاہیے اگر کوئی ہوں یوٹیوب میں اس موضوع کے اوپر بات یہ کرنے والے؟ سوال آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی کر چکے ہیں کیا؟ نہیں حضرت، میں پہلی بار آپ سے اچھا مخاطب ہوں. میں کبھی ٹھیک ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے آپ جواب دینے سے پہلے ایک بات میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی جی چیز افواہ ہے کہ مسلم لڑکیاں جو ہے بڑی تعداد میں مرتد ہو رہی ہے، یہ بھی ایک افواہ ہے. جی اگر ہم دیکھا جائے تو جس طریقے سے مسلم لڑکیاں مرتد ہوتی ہے، غیر مسلم سے نکاح کرتی ہیں، ایسے ہی غیر مسلم لڑکیاں بھی مسلمان لڑکوں سے نکاح کرتی ہیں. ہم اگر کورٹ میں جا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ غیر مسلم لڑکیاں جو مسلمان لڑکوں سے نکاح کرتی ہے ان کی تعداد زیادہ ہوگی ہر سال کے اعتبار سے. باقی آپ جواب دیجیے. نہیں، یہ بات بڑی اہم ہے. یہ جو 8 لاکھ کا نمبر ہنس آیا نا، 8 لاکھ وہ تو ہر سال کہیں ہو رہی بھی ہے، نہیں ہوتا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ڈیٹا اس پر نہیں ہے. بس ویسے ہی ایک اور وہ ہو بھی نہیں سکتا مفتی صاحب. تقریر کے انشاءاللہ نہیں. دوران مولانا کی کی زبان پر یہ لفظ آ گیا، وہ نکل گیا، اور وہ سب نے جو ہے اس کی شارٹ کلپ بنا کر پھیلا دی پورے انڈیا کے اندر کہ جی 8 لاکھ ہر سال میں ہو رہی ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ، ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ 8 بھی کیوں ہو رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے، چلو 8 لاکھ نہیں ہو رہی، 8 بھی کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے ایجوکیشن کے نام پر کچھ نہیں کیا ہے، زیرو. اس کے 2 علاج ہیں. پہلا علاج یہ ہے کہ آپ کی جو کو ایجوکیشن ہے، چاہے وہ کوچنگ میں ہو یا کالج میں ہو، اس کے اوپر مسلمان کمپرومائز کرے ہی نہ، چاہے وہ اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، چونکہ جہالت اور ایمان کا سودا، ان میں ہمیں جہالت منظور ہے، ایمان کا سودا منظور نہیں ہے. تو آپ انویسٹ کریں. بڑی بڑی مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ یعنی یہ ضروری قرار دیں اس چیز کو کہ ہر شہر کے اندر لڑکیوں کے خصوصاً کالجز اور ان کے ادارے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کو ایجوکیشن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، اس کے باوجود جگہ جگہ بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں مسلم گرلز ہاسٹلز کا قیام بہت ضروری ہے. اور یہ جو ماڈل ہے یہ آپ کو ملے گا ترکی میں. ترکی میں سعید النورسی ایک مشہور شخصیت گزرے ہیں، تو ان کی پوری ایک تحریک ہے، نورسی موومنٹ اس کو کہا جاتا ہے. آپ اس کو سرچ کریں گے گوگل پر، آپ کو مل جائے گا. انہوں نے، میں چند مہینے پہلے ترکی گیا تھا اور مختلف شہروں میں جانا ہوا، تو میں وہاں بھی گیا جہاں پر بڑا شدید زلزلہ آیا تھا. غازی انتاب ایک جگہ ہے، تو وہاں پر نورسی تحریک سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں نے اپنی عمارتیں مجھے دکھائیں. اس شہر میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، یعنی ہمارے جو میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں انڈیا وغیرہ میں، ان سے تو بہت ہی چھوٹا ہے. سمجھ لیں ایک آرڈنری میڈیم سائز شہر ہے. اس میں تقریباً ان کی 75-80 بلڈنگیں اس ایک تحریک کی ہیں، اور ساری کی ساری وقف پراپرٹیز ہیں. انہوں نے ایک بھی بلڈنگ نہیں بنائی، سب وقف پراپرٹیز ہیں. اور ان تمام بلڈنگوں کا استعمال کیا ہے، وہاں لڑکے کچھ بلڈنگوں میں، کچھ بلڈنگوں میں لڑکیاں بطور وہ ہاسٹل استعمال ہوتا ہے. وہ لڑکیاں اسکول مقامی بھی ہیں اور دوسرے شہروں سے اور گاؤں سے آ کر بھی وہاں رہ رہی ہیں. دن میں ان کو کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، جہاں جانا ہے جاؤ. شام میں آئیں گی، نماز ان کو پابندی سے پڑھنی ہے اسی مسلح میں، اور روزانہ ان کے حلقات ہوتے ہیں، اور رسائل نورسی کے جو رسائل ہیں وہ ان کو پڑھائے جاتے ہیں. یہ شرط ہے کہ یہ پڑھنا ضروری ہے. پورے ترکی کے اندر یہ ماحول ہے. آپ دیکھیں کہ اس ایک تحریک کی وجہ سے اسلام وہاں باقی رہا، ورنہ دشمنوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اسلام کو ختم کرنے کی وہاں سے. لیکن یہ جو تحریک چلی اور لوگوں نے اپنی عمارتیں وقف کی ہیں، ان کی قربانیاں ہیں. تو جب تک کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ فوری طور پر نئی بلڈنگیں کھڑی کر دیں. پتہ نہیں کتنی بلڈنگیں مسلمانوں کی وقف پراپرٹیز ہیں. ایک شہر میں اتراکھنڈ گیا تو مجھے بتایا گیا کہ 7 ارب روپے کی وقف پراپرٹی اس اسٹیٹ میں اکیلے ہے. 7 ارب روپے کی. ٹھیک ہے، اور سب پر قبضہ ہوا ہے. تو جب آپ وقف پراپرٹیز کو چھڑوائیں اور ان میں ہاسٹلز بنائیں، یہ ایک دوسرا علاج ہے. مفتی صاحب، میں اس میں ہمارے ایک بات یہ حیدرآباد میں نے جو ہے وہ خود
فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس میں اس کا دیکھ چکا ہوں کہ میں نے بہت سے پیرنٹس کو دیکھا ہے. کیونکہ ابھی میں نے مفتی صاحب آپ نے جب بولا کہ ہمیں جہالت منظور ہے, یہ آدھوں کو کڑوی لگی ہوگی بات, لیکن یہ ان پیرنٹس سے آپ کبھی پوچھنا جن کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوا, حتیٰ کہ بیٹوں کے بالکل ساتھ بھی مطلب ایسا ہوا, جی جی پھر ان کو آپ یہ پوچھیں کہ آپ اگر چاہیں ٹائم میں واپس جائیں اور یہ سوچیں کہ اس کو میں نے باہر نہ بھیجا ہوتا, کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, وہ ایجوکیشن تو ہے ہی ہے, وہ تو ہمارے گھروں کے ساتھ ہی ہے, لیکن ہم جو ہے ہماری بہنوں ہماری بیٹیوں کو جو باہر بھیج رہے ہیں, پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں, کیونکہ وہ کوئی انسان تو ایسا نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہیں, وہ انسان ہے, ان میں نفس ہے, وہ ساری جو ہے کمزوریاں ہیں. آپ ان کو 7 سمندر پار بھیج رہے ہیں, دوسری اسٹیٹس میں بھیج رہے ہیں, دوسری کنٹریز میں بھیج رہے ہیں, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ کیا جی ہاں کریں گے؟ ایکنالج بالکل اسلام. ایسا ہی بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیرنٹس سے پوچھیں, میں تو کہتا ہوں کہ نکاح کے بعد اس لڑکی سے پوچھو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بالکل. نکاح کے بعد اس لڑکی کے ساتھ پوچھو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا وہ خوش ہے یا نہیں ہے, تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. جی اور ایک بات آپ یہ ہے کہ نے ہمارے حیدرآباد میں ایسے اسکولس ہیں جہاں پر جو ہے ایم ایس نام ہے اس کا, جہاں پر صرف مسلمان لوگ پڑھتے ہیں, اور لڑکیوں کا الگ ہے اور لڑکوں کا الگ ہے. ہر شہر میں, اکثر شہروں میں لڑکوں کے لیے الگ اسکول ہے, لڑکیوں کے لیے الگ اسکول ہے, اور وہ لوگ آگے بھی بڑھنا چاہ رہے ہیں کالجز وغیرہ کے اعتبار سے کم 70 برانچ ہوں گے, اور ان کا ایک برانچ مہاراشٹر میں بھی, ایک دلی میں بھی ہے. ایسے بھی اسکولوں کا قیام ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کی اور جو مغربی ممالک ہیں ان کی جو این جی اوز ہیں, ان کی یہ پوری کوشش رہتی ہے کہ مسلم علاقوں اور مسلم ممالک میں کو ایجوکیشن آ جائے. افغانستان سے ایگزیکٹلی. مسئلہ کیا ہے ویسٹ کو؟ افغانستان سے بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کو یا امریکہ کو, انگلینڈ کو, دوسرے ممالک کو اسکول قائم کرنے, یونیورسٹی قائم کرنے اور کو ایجوکیشن لانے نہیں دیتا. طالبان آنے نہیں دیتے کہ نہیں کو ایجوکیشن نہیں آنے دیں گے. اچھا, کیا وہاں لڑکیاں نہیں پڑھ رہی ہیں؟ پڑھ رہی ہیں, ہاں اس طرح نہیں پڑھ رہی ہیں جس طرح لڑکے پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ قوموں کو اپنی پرائیورٹیز طے کرنی پڑتی ہیں کہ پرائیورٹیز کیا ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور 100 روپے سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے نہیں آنے ہیں. اب چاہے تو آپ 100 روپے کا ریچارج کرا لیں اپنے فون میں, اور چاہے 100 روپے کا آٹا اور دال خرید لیں. ریچارج کرائیں گے, زیادہ زیادہ آپ انٹرنیٹ پر کچھ دیکھ لیں گے, کچھ بات کر لیں گے, لیکن کھانے کو آپ کو کچھ بھوکے نہیں مر ملے گا, جائیں گے. بھوکے مر جائیں گے. تو ظاہر ماشاء ہے کہ اللہ. آدمی سوچے گا کہ یار اس 100 روپے سے میں آٹا چاول خریدوں, میں ریچارج کیوں کراؤں. تو بھائی صحیح بات. افغانستان کو مغربی ممالک صرف چند 100 ملین ڈالر پر منتھ دیتے ہیں, اور یہ وہ پیسے ہیں جو افغانستان کے اپنے ہیں, جو اپنے ہیں. امریکن بینکوں کے اندر گزشتہ 20 سال کے میں افغانستان کی کٹ پتلی حکومت نے جمع کرائے تھے, وہ امریکہ ریلیز کرتا ہے ہر مہینے چند 100 اور ملین مفتی ڈالر صاحب پورا اس میں ملک چلانے کے لیے. آپ کو تو وہ پتہ ہی ہوگا کہ اس میں وہ آئرنی یہ ہے کہ کچھ پیسہ تو امریکن گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا, ہم 9/11 کے جو ہے وکٹمز کی ان فیملیز کو کو دے دیں دیں گے, گے. ایگزیکٹلی ضرور ان کو دیں دیں گے. جی, تو اب یہ اچھا 9/11 کے وکٹمز کو بھائی کس بنیاد پر دیں گے؟ اگر میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اسامہ بن لادن نے کیا تھا 9/11, تو وہ تو افغانستان کا نہیں تھے, وہ تو طالبان سے یعنی ان اس کا. سے وہ یہ مراد لے رہے ہیں کہ یعنی افغانستان میں ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی پوری کلیکٹیو قوم کو, پورے تمام پنشمنٹ. افغانیوں کو آپ جو ہے وہ ان کا پیسہ ہڑپ کر رہے ہیں تاکہ آپ ان کے اوپر ان کو بھوکا مار سکیں. یہ ان لوگوں کی پالیسی ہے. اچھا, جب چند 100 ملین ڈالر آپ کے پورے ملک کو ملیں گے تو آپ اپنی پرائیورٹیز طے کریں گے کہ بھائی اس سے آپ کو ہاسپٹل بھی چلانے ہیں, اس سے آپ کو تنخواہ بھی دینی ہے, اس سے آپ کو نظام بھی چلانا ہے, جو تھوڑا بہت چلے گا بچے گا پیسہ وہ آپ ایجوکیشن پہ بھی لگائیں گے. تو اب اس میں لڑکیوں کی ایجوکیشن اسی طریقے سے دینا جس طریقے سے لڑکوں کی ایجوکیشن ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اس ملک کو موقع دیجئے. تو پھر دیکھیں, تو میں نے اس ملک کی مثال اس لیے دی ہے چونکہ پوری دنیا میں مسلمان ہی ایک واحد قوم ہے جو اپنی ویلیوز سے کمپرومائز نہیں کرتی ہے. یہ واحد قوم ہے الحمدللہ. جس نے الحمدللہ لبرلزم کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں. پوری دنیا کے ممالک اور طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ کو ایجوکیشن کے ذریعے مسلمانوں کو تباہ کر دیا جائے, اور یہی ان کے باقاعدہ لبرلزم کا جو بنیادی چارٹر ہے اس میں یہ چیز شامل ہے. تو آپ مقابلہ اسی طریقے سے کریں گے جس ہتھیار کے ذریعے آپ پر وار کیا جا رہا ہے, اس ہتھیار کو آپ کاٹیں گے, تبھی آپ اس کے وار سے بچ سکتے ہیں. مفتی صاحب یہاں میں ایک بات عرض کر دوں جی, کہ ہندوستان کے اندر شاید ہی کوئی ایسا شہر ہوگا کہ جہاں لڑکیوں کے لیے الگ اسکول اور کالج نہ ہو.
یہ بات بھی ہے. ہر شہر کے اندر آپ کو لڑکیوں کے لیے خاص اسکول اور کالج ملیں گے، لیکن پرابلم کیا ہے، پریشانی یہ ہے کہ وہاں زیادہ تر مسلمان اپنی بچیوں کو پڑھاتے نہیں. ان جی کے پاس نہ پڑھانے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں کی پڑھائی اچھی نہیں ہے. پڑھائی اچھی تو نہیں ہے. یہاں پہ پہلی ذمہ داری تو ائمہ مساجد کی ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کا ذہن بنائے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے بچیوں کی تعلیم سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے اور کو ایجوکیشن سے نہیں جوڑنا ہے. انہی اسکول اور مفتی صاحب کالجوں میں اس میں بچوں کو داخلہ کرانا ہے جہاں پر کو ایجوکیشن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اسکول چلانے والی جو انتظامیہ ہے انہوں نے جو اپنی اسکول اور کالجوں کی چھوی بنا رکھی ہے کہ تعلیم اچھی نہیں ہے، اس چھوی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنے ہاں بہترین تعلیم کا بندوبست کریں تو بچیاں وہاں پر جائیں گی. صحیح. دوسری بات مفتی یہ صاحب اس میں ایک منٹ ابھی بات مکمل کر لیں. پورا کرنے ہاں دیں. ہاں وہ ہاں جی جی دوسری بات یہ کہ یہاں پہ دو پریشانیاں ہیں. یقیناً ارتداد کی جو خبریں ہیں اور جس کثرت سے خبریں ہیں وہ محض ایک افواہ ہے. مسلم بچیاں اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ میں مرتد نہیں ہو رہی ہیں. بالکل یہی بات ہے. لیکن اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ واقعات تھوڑا زیادہ آ جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی 8 لاکھ ہو گئی. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ فکری ارتداد واقعی پھیل رہا ہے، وہ بھی جہالت کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور مینٹل ٹراما کی وجہ سے پھیل رہا ہے. لیکن یہ کہ اچھے خاصے دینی گھرانوں کی بچیاں 8 لاکھ کی تعداد میں مرتد ہو رہی ہیں، سب افواہ ہے، بالکل افواہ ہے. اور میں دوسری کہنا بات چاہتا ہوں یہاں بھی 2 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مسلم بچیاں مرتد نہیں ہو رہی زیادہ تعداد میں، یہ افواہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے منظم سازش کے تحت میں بچیوں کے ارتداد کا نظام چلایا جا رہا ہے. مسلم لڑکیوں کے وہ سیاست کے لوگ ہیں، وہ حکومت کے لوگ ہیں، تو وہاں پر اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے اپنے علاقے کے علماء کو ساتھ لے کر، جمعیت علماء ہند کو ساتھ لے کر اگر کسی نے ایسی بات کہی ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور یہی ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، یعنی اس میدان میں وہی لوگ کام کریں کہ جو لوگ پہلے سے سیاست میں ہیں یا سیاسی لوگوں سے ملنا جلنا ان کا رہتا ہے. ہم اپنی حد تک یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے شہر کے ائمہ مساجد کو جمع کریں اور ائمہ مساجد کی پوری ٹریننگ کریں. ٹریننگ کے بعد میں انہیں ارتداد اور اس کا حل بتا دیا جائے. میں بالکل بصیرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو فکری ارتداد ہے یا مسلم بچیوں کا ارتداد ہے چاہے کم تعداد میں ہو، اس کا واحد حل ائمہ مساجد کے پاس ہے. بالکل صحیح، آپ بالکل صحیح کہا. 100% اسلام نے مسجد کی صورت میں بہترین تعلیمی ادارے دیے ہیں. مدرسے کے اندر 10 بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو پورے سال وہی پڑھتے رہیں گے، لیکن مسجد کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں تو ہزاروں مقتدی آ رہے ہیں، چھوٹی مسجد ہے تو 300-400 مقتدی تو ہو ہی جاتے ہیں ہر نماز میں. تو یہ 300-400 جو مساجد ہیں ان کے مقتدیوں کو امام اپنا طالب علم سمجھے، خود کو استاد سمجھے اور جب بھی موقع ملے ان کی ذہن سازی کرتا رہے. لیکن بہت اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ائمہ مساجد کی ٹریننگ ہو، اور یہ ٹریننگ بھی جو شخص اس سلسلے میں کام کرنا چاہتا ہے وہ اپنے علاقے کے علماء سے مشورہ کرے، ان کی نگرانی میں ائمہ مساجد کی ٹریننگ کرے، انہیں ارتداد بتایا جائے، اس کا حل بتایا جائے. یہی ایک صورت ہے یہاں ارتداد کے طوفان کو روکنے کے لیے، ورنہ آپ تقریریں کرتے رہیں گے زمین پہ کچھ دکھائی نہیں دے گا. جی اس موضوع پر ایکنالوج اسلام آپ کا لاسٹ کامنٹ آ جائے. جی مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک منٹ رک جائیے. جی ایکنالوج اسلام. جی میں یہ کہہ رہا تھا مفتی صاحب مفتی صاحب کی کو ایجوکیشن کی جو اصل بات ہمیں جسے بھائی نے اٹھائی کہ جو اسکولز عورتوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے ہیں یا لڑکوں کے لیے الگ ہیں، ان میں وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے کہ وہ اچھی کوالٹی نہیں دے سکتے ایجوکیشن کی. یہ
یہ جو بات ہے یہ آج سے 2 سال پہلے یعنی کووڈ-19 سے پہلے صحیح تھی، لیکن سکولز کی جو اب وہ ڈیتھ ہونے والی تھی نا جو اسکول کلچر کی، اگر کووڈ-19 نہیں ہوتا نا، لاک ڈاؤن نہیں ہوتا، وہ 10 سال بعد ہوتی، لیکن اس کووڈ-19 نے سب کچھ چینج کر دیا. آپ کسی بھی اسکول میں داخلہ لے ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل ناؤ، خاص کر انڈیا میں آپ کے پاس آن لائن سب کچھ اویلیبل ہے. آپ انڈیا صحیح. کے ایک گاؤں میں بیٹھ کے امریکن ایجوکیٹر سے پڑھ سکتے ہیں، آپ دنیا کے بیسٹ ایجوکیٹر سے پڑھ سکتے ہیں، سارا مٹیریل آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو یہ کوئی آرگیومنٹ یا یہ کوئی اب یہ ایکسکیوز ہی نہیں ہے کسی پیرنٹ کے پاس. میں ریکویسٹ کروں گا پیرنٹس سے، لڑکیوں کے لڑکوں کے پیرنٹس سے، کہ آپ اسکول کو مت دیکھیں، آپ داخلہ لے لیں. گھر میں اتنے اچھے سے پڑھایا جا سکتا ہے کہ مطلب کسی اسکول میں اپنے ڈسٹرکٹ کے ٹاپ اسکول کو بھی آپ پیچھے چھوڑ دیں. دوسری بات یہ کہ بچوں کو کووڈ-19 میں جب لاک ڈاؤن ہوا نا مفتی صاحب، میں خود فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ اتنے زیادہ انڈسپلنڈ ہو گئے ہیں اور اتنی زیادہ جو ہے بے حیائی اور فحاشی پھیل چکی ہے اسکول میں کہ ٹیچرز کی بھی کنٹرول میں نہیں آتے ہیں بچے. ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی عزت پیاری ہے اسی لیے ہم ان کو کچھ کہتے ہی نہیں، کیونکہ یہ ہمیں واپس اٹھ جاتے ہیں. اتنی کو ایجوکیشن میں گندی حالتیں ہیں کہ ٹیچر کہتے ہیں اگر ہم کسی کو یہ بتا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کیوں یہ بے شرمی کر رہے ہو، آپ لوگ اچھے خاندان سے آتے ہو، وہ ہمیں وہاں سے کہتے ہیں یو مائنڈ یور اون بزنس. چھوٹے چھوٹے 9th اور 10th کلاس کے بچے، مسلمان بچے، یہ حال ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اسی چلیں وجہ ماشاء سے اللہ والدین کو ذمہ بنانا اس ضروری ہے. موضوع پر. ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں. جی بس آپ اپنی آخری بات رکھیں تاکہ پھر اگلے کالر کو لیا جا سکے. جی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ مطلب جب بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھتا تھا تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن آج اس بات کا ازالہ ہو گیا کہ یہ سب افواہیں ہیں. اور میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ جو کلپ اس موضوع پہ ہوئی ہے اس کو بھی لگا دیا جائے الگ سے تو بہت اچھا رہے گا. اور جی دوسری بات یہ سمجھ میں آئی حضرت کہ ہم لوگوں کو سوشل میڈیا یوز کرتے وقت اس طرح کی افواہ والی چیزوں کو، اس سے انسان مرعوب بھی ہو جاتا ہے نا کہ بھائی سن کے بھائی اس طرح لڑکیاں ارتداد میں ہو رہی. اور کتنی ساری ویڈیوز میں ایسا ہے کہ غیر مسلم لڑکیاں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے برقع پہن رہی ہیں. تو اس سے ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے بہترین ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ مکاتب کا زیادہ سے زیادہ اور قیام ہو. اب دیکھ رہے ہیں مکاتب میں بھی بہت زیادہ سستی آ رہی ہے اور کمی آ رہی ہے. تو انشاءاللہ اپنی طرف سے بہت کوشش ہوگی. اگر مجھے یہ اطمینان دے دیا جائے کہ یہ والی کلپ لگے گی تو انشاءاللہ میں بھی اس کو مطلب ڈاؤن لوڈ کر کے میں ہر طرف پھیلا دوں گا. یہ اطمینان بہت دیا زیادہ جاتا ہے آپ کو. مولانا اور موسیٰ صاحب، یوٹیوب میں مولانا کا اصل میں جو بہت زیادہ الگوریدم ہوتا ہے پہلے وہ جو اس کا ہم شکار ہو کنٹینٹ گیا تھا دیکھتے ہیں حضرت سیم اس وجہ سے. کنٹینٹ. سنیے یوٹیوب کا جو الگوریدم ہوتا ہے وہ جو ہم کنٹینٹ دیکھتے ہیں اسی کو بار بار لاتا ہے، اسی سے ریلیٹڈ. تو 10 ہی ویڈیو ہوں گی لیکن آپ نے اس کو بار بار دیکھا ہوگا، تو جس کی وجہ سے آپ کو یہ مولانا لگ رہا تھا کہ ایسا ہو. جی جی ہاں سجیس ہوتی ہے نا اس میں. ایک بات میں یہاں پہ یاد رکھنی کہ دیکھیے سوشل میڈیا بڑی نازک چیز ہے، وہاں نزاکتیں پائی جاتی ہیں. ایک ہی لڑکی کے مرتد ہونے کی افواہ 50,000 لوگوں نے شیئر کی ہے، تو وہاں اس طریقے سے ہوا بن جاتا ہے. اسی وجہ سے سوشل میڈیا کی چیزوں کو زیادہ دماغ پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے آپ اپنے فون کی ہسٹری جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو پھر آپ جو کنٹینٹ دیکھیں گے اسی کو وہی بتائے گا. ماشاءاللہ سولوشن مل رہا چلیے ہے. بہت تفصیلی گفتگو ہو گئی اس موضوع پر ماشاء جی اللہ. بہت بہت شکریہ. اب نیکسٹ کالر جزاک کو اللہ لے خیر لیتے ہیں. محسن الجزا. جی بھیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.